اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ مومنین کرام، محرم الحرام گزرتا چلا جا رہا ہے اور وہ دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں کہ جس دن فرزند زہرا اپنے پورے گھرانے کے ساتھ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے چٹیل میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ در حالانکہ امام حسین علیہ السلام کی بہنیں سامنے دیکھ رہی تھیں، اور پھر یہ اس طرح سے گھر اجڑا کہ کائنات میں اس طرح کے اجڑنے کی کوئی مثال نہ ملی۔ در حقیقت یہ حق و باطل کا آپس میں ٹکراؤ تھا۔ یہ جنگ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ 2 گھرانوں کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ تخت و تاج کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ یہ حق اور باطل کی مارکہ آرائی ہے کہ جو ازل سے جاری ہے اور ابد تک اسی طرح یہ جاری و ساری رہے گی۔ ہر دور میں لوگ آتے رہیں گے اور یہ حق و باطل کی جنگ میں شریک ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے فرمایا کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا۔ ہر روز حق و باطل کی جنگ جاری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یا تو حق کی طرف ہے یا تو باطل کی طرف ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان حق پر بھی ہو اور باطل پر بھی ہو، چونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ تو حق اور باطل کے طرف ہم ہیں یا نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے حق کی معرفت ضروری ہے، اور حق کی معرفت کے لیے علم ضروری ہے۔ علم حاصل کر لینے کے بعد، معرفت حاصل کر لینے کے بعد، جس طرح کہ آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ یہ کافی نہیں ہے معرفت حاصل کر لینا، بلکہ حق کو اپنانا بہت ضروری ہے۔ حق کی معرفت حاصل کر کے لوگ مسلمان تو بن سکتے ہیں، لیکن حق کو اپنا کر لوگ سلمان بنتے ہیں۔ لیکن کب پتہ چلے کہ انسان نے حق کو اپنا لیا ہے یا نہیں اپنایا، اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اور قرآن میں کہا گیا کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا، در حالانکہ ان سے پہلے لوگوں سے امتحان لیے گئے؟ کہ ہر ایک معرض امتحان میں ہے۔ حق اور باطل کی اس جنگ میں ہر ایک کو آزمایا جائے گا، اور ہر ایک کی آزمائش ہوگی، اور آخری سانس میں پتہ چلے گا کہ یہ انسان حق پر ہے یا حق پر نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح سے اس بات کا احتساب ہوتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں ہے؟ قبلہ، جب حق و باطل کی آپس میں یہ جنگ ہوتی ہے تو حق کے دفاع کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، حق کے دفاع کے لیے قیام کرنا پڑتا ہے، اور حق کے دفاع کے لیے جو قیام کرے اور قیام حق کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے، یہاں آ کے فیصلہ ہوتا ہے کہ کون حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے کربلا والوں کی مثالیں موجود ہیں کہ حر آئے، حق کی معرفت حاصل کی، حق کو اپنایا، اور حق کے دفاع میں امام حسین علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے کربلا کے اس میدان میں تڑپ کر اپنی جان قربان کر دی۔ وہب قلبی کے جو در حقیقت مسلمان بھی نہیں ہیں، ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے ہی گزرے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، صحیح دروازہ انتخاب کیا تھا علم کا، علم ملا، معرفت ملی، حق کو اپنایا، اور اس انداز میں کہ پورے کے پورے گھرانے کو لے کر کے حق کے ساتھ ساتھ دفاع حق میں قربان کر دیا۔ یقیناً یہ بہت بڑی منزل ہے کہ جہاں انسان حق پرست بنتا ہے، حق کا دفاع کرتا ہے۔ اور اس کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں ایک بڑا ہی شدت سے اعلان بھی کیا ہے اور بہت بڑی مانگ بھی کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ قل انما اعظکم بواحدۃ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک تحقیق کے ساتھ، ایک بڑی ہی شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ وصیت کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے قیام کرو۔ اس قیام سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ تم پہلے بیٹھے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، کہ حق کے دفاع کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، اور مارکہ میں آ کے اپنے آپ کو
حضور در صحنہ کی اصطلاح یہی قائم کی تھی امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کہ حضور در صحنہ، اپنے وجود کا میدان میں حضور پیدا کر دو کہ تم بھی موجود ہو حق کے دفاع کے لیے، کہ یہاں پہ ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے تم قیام کرو، مثنا و فرادا۔ کیا مطلب؟ کہ مثنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ساتھ دیتا ہے تمہارا تو مل کے قیام کرو، و فرادا اگر کوئی نہیں ساتھ دیتا ہے تو تنہا قیام کرو۔ ثم تتفکروا، سوچو نہیں، فکر مت کرو کہ نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ نتیجہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، کوشش تمہاری ذمہ داری ہے، قیام تمہاری ذمہ داری ہے، جہاد تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس اعتبار سے تمہیں کام جو کرنے کا ہے وہ کر گزرنا ہے، نتیجہ جانے اور خداوند عالم جانے، نتیجہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں قیام کرنا ہے، اور قیام سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے، اور جہاد سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان تلوار اٹھا لے اور کسی کو قتل کرنے کے لیے نکل جائے، یا اپنے سینے پہ بم باندھ لے اور دوسرے کو اڑانے کے لیے چلا جائے۔ نہیں، در حقیقت جہد اور جہاد کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے امور کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا یہ جہد ہے، اور اسلام کی بقا کے لیے کوشش کرنا یہ جہاد ہے۔ انسان اگر حق کو پہنچا رہا ہے تو بھی جہاد کر رہا ہے، انسان اگر اسلام کی بقا کے لیے نماز کو قائم کر رہا ہے تو یہ بھی جہاد ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے اگر امام حسین کی عزاداری بپا کر رہے ہیں تو یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی قیام ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قیام کریں، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اور جا کے حق کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے جہاں جہاں ہماری جو ذمہ داری جس وقت میں بنتی ہے اس کو ادا کریں، یہی قیام ہے۔ اپنی اپنی کوشش کریں، جہاں انسان کا بس چلتا ہے کہ وہ قلم کے ساتھ حق کا دفاع کرے تو یہ اس کا جہاد ہے، جہاں انسان کا بس چلتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے جا کے حق کا دفاع کرے تو یہ اس کا یقینی طور پر جہاد ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مقام پہ انسان تبھی آزمایا جائے گا اور انسان سے پوچھا جائے گا جب خدا بار بار کہہ رہا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِدُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنًى وَفُرَادًا۔ جس طرح کا ماحول ہو، جتنا بھی مشکل دور ہو، حق کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع ہے تو آواز بلند کرو، قلم اٹھانے کا موقع ہے تو قلم اٹھاؤ، تلوار اٹھانے کا موقع ہے تو تلوار اٹھاؤ، جو بھی جہاں بھی ذمہ داری بنتی ہے اس کو کر گزرنا یہی قیام ہے، اور اسی کا ہم سے تقاضا ہے، اور یہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان حق پرست ہے یا حق پرست نہیں ہے، حق پر ہے یا باطل پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق پرست بننے کی اور حق کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا اہل حق میں شمار فرمائے، اہل باطل میں شمار نہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔